بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، 9 مئی کے کیسز میں فیصلہ ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں ہوئیں اور سزاؤں کے بعد ان کی نااہلی ہے۔ کیا ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف حصہ لے گی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ عمران خان صاحب نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا ہے، اور کل عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ کسی بھی انتخاب میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی اپنے جو نمائندے ہیں وہ نہیں کھڑی کرے گی، اور اس سے قبل اگر تاریخ دیکھی جائے، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی سے استعفے دینے کے بعد عمران خان صاحب کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کیا تحریک انصاف دوبارہ کسی نقصان کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آگے کوئی نئی آئینی ترمیم لا سکتی ہے؟ اس پر آج بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ایک نئی تاریخ بھی دے دی گئی ہے، 5 اگست کے بعد 14 اگست کو بھی احتجاج ہوگا۔ وہ احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگا یا تحریک انصاف یہ احتجاج خود کرے گی؟ اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ جو ہے ایک امپورٹنٹ معاملہ جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، قاسم اور سلیمان آئیں گے تو کیا کچھ ہوگا؟ کیا وزارت داخلہ جو ہے ان کی درخواستیں ایکسیپٹ کرے گی؟ ان کو ویزے دیے جائیں گے یا نہیں؟ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ راجہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب، 32 نکاتی ایجنڈا دیا گیا ہے۔ اس 32 نکاتی ایجنڈے میں تحریک تحفظ آئین کہتی ہے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ملک سے جو ہے دہشت گردی کے خاتمے پر بھی بات ہوئی ہے، پھر انسانی حقوق پہ بھی بات ہوئی ہے، پھر پی ٹی آئی کے جو ایجنڈے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ آپ نے انکارپوریٹ کیے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی احتجاج کا کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 اگست کو احتجاج کرنا ہے، تحریک تحفظ آئین گرینڈ ڈائلاگ کا کہہ رہی ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن فیز اس کا کیسے ہے؟ کیا آپ گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جائیں گے، یا پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے احتجاج کریں اور تحریک تحفظ آئین اس کو لیڈ کرے، اس طرف جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان تقریباً اپوزیشن کی اکثر جماعتوں کا ایک الائنس ہے، جس میں ساری موجود ہیں، اور جو اعلامیہ دیا گیا، بیانیہ دیا گیا، روڈ میپ دیا گیا، یہ سب کا مشترکہ ہے۔ اور اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان آئین کے اندر دیے گئے جتنے بھی حقوق ہیں ہمارے، ان سب کو پریکٹس کرے گی۔ اس میں احتجاج بھی ہے، دھرنے بھی ہیں، اس کے اندر بات چیت بھی ہے، اس کے اندر پریس کانفرنس بھی ہیں، سیمینارز بھی ہیں، عوامی رابطے بھی ہیں۔ جو بھی ایک جمہوری طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں آئین کی اور رول آف لا کی تقویت ہوتی ہے، اس کو ہم ضرور پریکٹس کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور 5 اگست کو بھی لوگ نکلیں گے انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان کے اندر، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں نکلے گا اور احتجاج نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سارے عوام اس وقت پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ کوئی ہے جو پریشان نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، نامنی کے مسائل ہیں، اسی طرح سے جو رول آف لا ہے وہ اس کا انکا ہو چکا ہوا ہے، لا قانونیت ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے اپنے سسٹم پر نہیں رہا، آئین بالکل نظر نہیں آ رہا، عدلیہ بالکل اس وقت اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے، جو ادارے ہیں مثلا پارلیمنٹ ہے ارریلیونٹ ہو چکی ہے، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ایک ملک کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں، جو آئین اور قانون بتلاتا ہے، وہ سب محو ہو چکی ہیں، مٹ چکی ہیں۔ اور یہ پاکستان کے تمام عوام کا مسئلہ ہے، پاکستان سب کا ہے، سب نے اس ملک کو بچانا ہے، اس مشکل سے نکالنا ہے۔ اور ہم بھی جو 5 اگست کا جو احتجاج ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ ہم ویسے بھی 5 اگست ہمارے شہید قائد کی شہادت کا دن ہے، علامہ معروف حسین الحسینی کا۔ ہم تو کئی سالوں سے اس دن سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا جس میں ہمارے قائد کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، بلکہ باعزت طور پر بری کیا گیا۔ تو یہ ملک ایسا ہے نا، تو لہذا ہم تو سراپا ہر سال احتجاجات بھی کرتے ہیں، اجتماعات بھی کرتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ابتدا ہے، آغاز ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی بات کریں، 2024 میں آپ لوگوں نے جو ہے آغاز کیا، اس کے بعد پھر کانفرنسز مختلف ہوتی رہیں، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کراچی، حیدرآباد میں جلسہ بھی کیا، وہاں پہ بھی جا کے آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی، پھر ابھی بھی آپ لوگ کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو زیادہ تو تحریک تحفظ آئین کانفرنس کی سطح پر ہمیں نظر آ رہی ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی وہ باقاعدہ طور پر شروع تو نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ابھی اس دن اناؤنس بھی ہوا ہے،
اپنے تمام کے تمام الائز کو جو تحریک تحفظ جان پاکستان کا حصہ ہیں ان کو ساتھ لے کر آپ دیکھیں گے یہ سیاسی جدوجہد میراتھن ریس ہوتی ہے جو کہ 100 میٹر کی ریس نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وطن کو اس لا قانونیت سے نجات دلائیں گے اور خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. ہم آپ کو انشاءاللہ میدان میں نظر آئیں گے، اب بھی میدان میں ہیں. اور یہ خود اجتماع جو سیاسی جماعتوں کا ہوا، اس کے اندر زندگی کے مختلف طبقات کے لوگ بھی تھے، وکلاء کی نمائندگی بھی تھی، جرنلسٹ کی، صحافیوں کی بھی نمائندگی تھی، اور اسی طرح سے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کی بھی نمائندگی تھی. ہر کوئی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. پھر مختلف جو قومیتیں ہیں ان کی بھی نمائندگی تھی. سارے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے. اور پاکستان پورے کی یہی صورتحال ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہمارے وطن کا کیا بنے گا، ہمارے ملک کا کیا بنے گا. تو میرے خیال میں یہ 30 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کے تمام عوام کی آواز ہے، یہ ان کی ترجمانی ہے، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، ہم نے بات کی ہے، کیونکہ سب کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ صوبوں کے اندر جو معدنیات کا مسئلہ ہے وہ ایڈجسٹ ہے، کاشتکار ہے ان کا مسئلہ ایڈجسٹ ہے. اسی طرح سے ہمارے انٹیریئر سندھ کے جو ہمارے بھائی ہیں جن کے پانی کے مسائل ہیں ان کو اس میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. ہر لحاظ سے جو پریشانی اور مسائل ہیں سارے کے سارے جو ہمارے پاکستان کے عوام، غرباء، مختلف قومیتیں ہیں، اقلیتیں ہیں، جن کی مشکلات ہیں، سب کو سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. اور اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کے حوالے سے دفاع کیا گیا ہے، جن کے فنڈامنٹل رائٹس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. جیسے ہماری زیارت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے جانا ہے زیارات کے لیے، یہ ہماری عبادت ہے. ہماری 7 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اہل تشیع ہیں اور کروڑوں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں جو حسینی ہیں، لیکن اصلاً اس کو نہیں سنا گیا، نہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. میں بالکل اس طرف یہ ایک ایسی ڈسکریمنیشن ہے اس سے پوچھتا ہوں، لیکن میں پہلے تحریک جس کو کوئی برداشت نہیں کرتا. جی بالکل، میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن تحریک تحفظ آئین کیا عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنا سکے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر پریکٹیکلی دیکھیں، آپ نے کہا کہ ایک میراتھن ہوتا ہے، یہ 100 میٹر کی ریس نہیں ہے. میراتھن میں کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا اس سال کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی اس بڑے پلیٹ فارم کے تھرو ممکن ہو پائے گی؟ بالکل جدوجہد کریں گے. تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، تمام مسنگ پرسن کی رہائی. اور عمران خان تو ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہے. پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو ان کو اگنور کرنا تو ناممکن ہے. کوئی ان کے بغیر دوسروں کو تحریک چلانا بھی شاید بے معنی ہو جائے. اتنا بڑا ظلم جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ خاموش رہنا یا اس سے اپنے آپ کو لگ تھلا کرنا میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہے. جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا پر ایمان نہیں ہے. سب سے بڑی جو لا قانونیت ہو رہی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو جیلی مقدموں میں جیل میں ڈالا گیا ہے. جیلی مقدموں کے ذریعے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور گویا یہاں پر جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے. جمہوریت کو اصل روح ختم کی جا رہی ہے، اب وہ ایک لاش کی شکل میں نظر آ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں علامہ صاحب کہ عمران خان صاحب 9 مئی والے معاملے پر ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، معافی مانگ لیں گے اور معاملات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کئی بار کہا کہ آپ یہاں جوڈیشل کمیشن بنائیں. کیوں نہیں بناتے؟ 2 سال ہو گئے ہیں. جوڈیشل کمیشن بناتے اور مسئلہ حل ہو جاتا. کیوں نہیں بناتے؟ کیوں فرار ہے؟ آپ کے پاس CCTV کیمروں کی فوٹیجز ہیں. عمران خان جیل میں تھا، آپ نے پکڑا ہوا تھا، گرفتار کیا ہوا تھا. عمران خان کو جب گولیاں ماری تو کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. آپ نے اس کو پکڑ کے بند کیا ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے کہا یہ واقعہ ہو گیا اور وہ معافی مانگ رہے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ پاکستان کے اندر جنہوں نے آئین توڑا وہ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ جو رول آف لا کے خلاف جا رہے ہیں، لا قانون کرے، وہ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ جنہوں نے الیکشن لوٹا 8 فروری کا، وہ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی غیر سنجیدہ باتیں ہیں. اصل پاکستان کے مسائل ہیں وہ لا قانونیت کا مسئلہ ہے، وہ عوام کا الیکشن لوٹنا ہے، آئین کو پاؤں تلے رکھنا ہے، آئین کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنا ہے، جو ہماری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. یہ تو پاکستان کی سالمیت پر وار ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر ناامنی ختم نہیں ہو سکتی رول آف لا کے بغیر. پاکستان کے اندر ناامنی ختم نہیں سکتی آئین کی سپرمیسی کے بغیر. یہ آئین ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے.
اور اس سے لوگوں کو اطمینان ملے گا. اب لوگوں کا اطمینان ختم ہو چکا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر, لوگ اعتماد نہیں کرتے ان پر. علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کے ایک وزیر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر نے عمران خان سے ملاقات کی, عمران خان صاحب نے اس ٹائم حامی بھر لی, ڈیل کی بات ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب یورپ جانا چاہ رہے تھے, ہم ان کو خلیجی ممالک بھیجنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کے بعد اگلے دن عمران خان صاحب مکر گئے بالکل. میرے بات سنیں, جس عمران خان کو میں جانتا ہوں نا, وہ عمران خان کسی ڈیل کو ماننے والا نہیں ہے. وہ تو ان سے ڈیل کر لیتا تھا. دیکھیں 2 جملے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے اعلان لا تعلقی کر رہے تھے, ان کو چھوڑا جا رہا تھا. ہزاروں جوان لوگ اس وقت جیلوں میں جو سیاسی قیدی ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ باتیں جو ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ ایک فیک قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حیثیت اور اصلیت نہیں ہوتی. آپ عمران خان کو کیوں نہیں جھکا سکے, کیوں نہیں وہ کمپرومائز کر سکا؟ پہلے کرتے رہے, کوئی سعودی عرب چلا گیا, کوئی بار یورپ چلا گیا, پھر آگے. عمران خان پاور پالیٹکس نہیں کر رہا ہے, ذہن میں رکھ لیں. وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, میں اقتدار کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا ہوں, پاکستان بچانا چاہتا ہوں. اور یہ اس طرح کی کمپرومائز کر کے سعودی عرب چلے جاؤ یا خلیجی ممالک میں چلے جاؤ یا یورپ چلے جاؤ. عمران خان تو بنگالا جانے کو تیار نہیں ہے. میرے سامنے کی باتیں ہیں, وہ تو بنگالا جانے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور وہ تیار ہو گیا ہوا تھا. یہ حکومتی وزیر جو کہہ رہے ہیں کہ برطانوی ہائی کمشنر بھی اس میں انوالو ہیں, تو اس تمام معاملے کو, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب اگر کہیں جانے کو تیار ہوتے تو اس ٹائم وہ جیل سے باہر ہوتے, تو اس تمام معاملے پر برطانوی ہائی کمشنر کو انوالو کرنا, اس کے کیا اثرات پڑیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتا. میرے سامنے کی میری باتیں ہیں ان کے ساتھ, وہ خدا کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ اللہ, آپ جانتے ہیں کہ یہ اسے جان چھڑانا چاہتے تھے, کسی طرح سے چلا جائے, باہر نکل جائے, وہ نہیں جانے کو تیار. آپ وقت ثابت کر دے گا اس کو, فیوچر اور آئندہ ثابت کر دے گا اس کو. لہٰذا یہ باتیں جو ہے نا فلاں وزیر نے کہہ دیا, بھائی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں, ممکن ہے عمران خان سے لوگ بہت ملنے گئے ہوں, بہت سے لوگوں نے باتیں کی ہوں, لیکن عمران خان کے ساتھ جو لوگ ملنا چاہتے ہیں, اکتوبر کے بعد آج تک مجھے نہیں ملنے دیا گیا. 5 دفعہ میں وہاں گیا ہوں, اڈیالہ جیل کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں, اور لوگ بھی اسی طرح سے ہیں. عمران خان سے ملاقاتیں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کئی مہینے اس کو اخبار نہیں دیتے, ٹی وی نہیں دیتے, اس کے بند کر دیتے ہیں, بچوں سے باتیں نہیں کرنے دیتے. پھر بڑا پریشر آتا ہے, پھر جناب والا جو اس کا بنیادی حق ہے وہ اس کو نہیں دیتے, اور بچوں سے پھر کتنے دیر سے بات کراتے ہیں. یہ اللہ قانونیت ہے. ان لوگوں کی, یہ قابل اعتماد لوگ ہے ہی نہیں ہے, یہ سچ بولتے ہی نہیں ہے. اس وزیر صاحب سے بولے, سچ بولے, کیا 8 فروری کو یہ لوگ الیکشن جیتے تھے یا ہارے تھے؟ یہ سینے پر ہاتھ رکھیں, مسلمان ہے, قرآن پاک رکھے کہ یہ الیکشن جیتے تھے یا لوٹا الیکشن کو. اور جو الیکشن ہارا ہوا ہو اور لوگوں کے ووٹ بلڈوز کر کے اور ڈاکہ ڈال کے وزارت کی کرسی پر بیٹھے, یہ بھی انلیگل ہے, انلیجٹیمیٹ ہے, غیر آئینی, غیر قانونی, اور پاکستان کے آئین کی روشنی میں غیر شرعی بھی ہے. ٹھیک علامہ صاحب, خدا کو کیا جواب دیں گے یہ؟ ٹھیک علامہ صاحب, آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ زائرین کا جو مسئلہ ہے, زائرین جانا چاہتے ہیں عراق اور وایا ایران جانا چاہتے ہیں, لیکن بسز کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اس کی وجہ بلوچستان کا بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بد امنی ہے. اس ٹائم زیادہ محفوظ یہ ہے کہ ہوائی جہاز کا سفر کیا جائے, وایا بس نہ جایا جائے. اس پر آپ نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا, کیا ہوگا لائے عمل؟ کوئی حکومت نے آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں, یہ پہلی بات یہ ہے کہ زیارت اربعین اہل تشیع کے ہاں ایک عبادت ہے جس کی ہمارے ائمہ علیہ السلام نے, اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ راستے ناامن ہیں, مشکلات ہیں, حکومتوں کا جبر و تشدد ہے, خطرہ ہوتا ہے ہمیں, کیا اس کے باوجود ہم زیارت کے لیے جائیں؟ کہا بالکل جاؤ. لوگ جاتے تھے, ہاتھ پاؤں کٹ جاتے تھے, جاتے تھے, اپنے بچے قربان کروا کے جاتے تھے. وہ امام حسین علیہ السلام سے جدا نہیں ہوتے تھے. پاکستان ہم سب نے بنایا ہے, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہم اپنی عبادات کو انجام دیں کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی. لہذا پورا سال, ایک دن تو نہیں ہوتا نا اربعین اچانک سے, پورا سال اس کے وقت ہوتا ہے. حکومت نے کیا کام کیا ایک سال پورے کے اندر؟ کون سے اقدامات کیے کہ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں؟ اچانک چند دن پہلے اربعین پہ جانے والے لوگوں کے لیے اعلان ہوتا ہے اب بائی روڈ نہیں جا سکتے. یہ غریب لوگ, ان کا اربوں کا نقصان ہے.
یہ نہ جا سکیں. ہماری عبادت ہے, اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. اور کسی بھی اہل تشیع اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی. کوئی متبادل راستے دیتے, کوئی فہرست کا بندوبست کرتے, کوئی کوشش کرتے C-130s کے ذریعے انہیں پہنچا دیتے بارڈر کے قریب کے علاقے میں, اور وہاں سے پھر لوگ آگے چلے جاتے. زیدان پہنچا دیتے C-130s کے ذریعے, وہ چلے جاتے. ہزار قسم کی باتیں ہو سکتی اس کے اوپر. حکومت جو ہے وہ لوگوں کو کم خرچے کے اوپر لوگوں کو لے کے جاتی, لیکن انہوں نے تو راستے بند کرنے کے بعد کہا بات سننے کو تیار نہیں ہے. بات ہوئی وزیر داخلہ صاحب, جو میرے خیال میں وزیر مملکت امور داخلہ جناب لال چودھری صاحب سے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے ایک دن کا مہلت دے, میں بات کر کے بتاتا ہوں. اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ غیر سنجیدگی ہے. یہ کروڑوں اہل بیت الرسول سے, امام حسین سے عشق کرنے والے لوگ ہیں, ان کے حق پر ڈاکہ ہے. غلط بات ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میرے خیال میں یہ بات کرنا, اب دیکھیں میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ دیکھیں کہ پچھلے سال اس سے کتنے جو ہے نا وہ فرقہ وارانہ وہاں پر دہشت گردیاں ہوئی ہیں ان راستوں کے اوپر, پرامن چیزیں ہو رہی ہیں, امن و امان ہو رہا ہے. میرے خیال میں لوگ مشکل حالات میں بھی جاتے رہے ہیں. ہماری حکومت اگر چاہتی تو یہ کر سکتی تھی, لوگوں کو سیکورٹی بھی دے سکتی تھی اور لوگ جا سکتے تھے. اب دیکھیں اگر ول نہ ہو تو کورم ایجنسی کا پڑا چنار کا راستہ 10-15 کلومیٹر کا 1 سال ہو گیا انہوں نے نہیں کھولا ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا رہا ہے. ابھی محرم گزرا ہے, آپ دیکھیں لوگوں کے اوپر کتنی FIRیں کاٹی گئی ہیں محرم کی مجالس کے دوران, اور تو گھر کے اندر خواتین کی مجلس ہے ان پر FIRیں ہیں. آپ نے آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا, FIR ہے. لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا. اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس ملک میں ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ڈسکریمنیشن ہے, اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اپنے حق کو, اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو جو آئین دیتا ہے ان کو ہم پریکٹس کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز ہم نکلیں گے کراچی سے رمضان کی طرف خدا کے فضل و کرم سے. بہت شکریہ. ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ہم نے چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. بریک کے بعد جو ہے ہمیں امجد خان نیازی اور زاہد خان صاحب جوائن کریں گے اور ڈسکشن ہوگی پولیٹیکل. آپ کہیں مت جائیے گا.